بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. محترم سامعین کرام، یہ سورہ طٰہٰ ہے اور سورہ طٰہٰ سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 50 پر 57 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر 64 یعنی 60 پر 4 نمبر کی آیت کریمہ تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس سے پہلے کی آیات میں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ اور فرعون کے درمیان، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو مکالمہ ہوا، جو ایک دوسرے سے جو بات ہوئی، اس سلسلے میں رب کے بارے میں جب فرعون نے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کی پوری تعریف بیان کی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں تمام انسانوں کے لیے نصیحت کے واسطے توحید کے اوپر کچھ دلائل پیش کیے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے فرعون کو بہت سارے معجزے دکھلائے گئے، بہت ساری نشانیاں دکھلائی گئی. مثال کے طور پر اسی مجمع میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے عصا کو پھینکا تو وہ بالکل اژدہا سانپ بن گیا، اور اپنی نبوت کے صداقت اور حقیقت کے طور پر اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں دبا کر کے پھر نکالا تو وہ چمکتا ہوا بالکل ہاتھ بن گیا. یہ تمام نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی فرعون نے اس کو جھٹلایا اور اس کا انکار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے اور مکالمے کو پیش کر رہے ہیں جو ہمارے لیے سراسر نصیحت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ. جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے دیے تھے، ان معجزے کو جب دیکھا، نشانیوں کو جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ڈالتے ہیں تو بالکل اژدہا سانپ بن جاتا ہے، اور ہاتھ کو جب نکالتے ہیں تو بالکل چمکتا ہوا سورج بن جاتا ہے، جب ان تمام چیزوں کو دیکھا تو اس نے نبوت کا دل میں اقرار کر لیا کہ نبی ہیں، یہ مان لیا، اس نے ایکسپٹ کر لیا. لیکن چونکہ اس کے سلطنت اور حکومت پہ بات آ رہی تھی، نبی کی نبوت کو جب مان لے گا تو پھر اب کوئی یہاں پہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، یہ سوچ کر کے اس نے بڑی ہی بدحواسی کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جادوگری کا الزام لگا دیا. اس نے کہا کہ اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، کیا اے موسیٰ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ اپنے جادو کے ذریعے سے ہم کو ہماری زمین سے نکال دو، ہمارے ملک سے نکال دو، یعنی اپنے جادو کے زور پر تم ہم کو ہمارے ملک سے نکال دینا چاہتے ہو. یہ فرعون کی بہت بڑی بدحواسی تھی. وہ اس طرح سے کہ جس ملک میں اس زمانے میں فرعون تھا، اس زمانے میں بہت سارے جادوگر تھے جو لوگوں کے پاس بھی آتے تھے، فرعون کے پاس بھی آتے تھے، اپنے کرتب کو دکھاتے تھے اور پیسہ لے کر کے جاتے تھے. لیکن کسی بھی جادوگر کے بارے میں فرعون نے یہ نہیں کہا کہ یہ جادوگر اپنے جادو کے زور پر ہم کو ہمارے ملک سے نکال دے گا. لیکن چونکہ یہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دعوت کا اقرار کیا تو یقینی طور پر ہمیں نیچے آنا پڑے گا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ہم سے ہر حال میں اعلیٰ اور عرفہ ہو جائیں گے. بس اسی لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کے لیے کہا کہ یقینی طور پر اے موسیٰ تم ہم کو اپنے جادو کے زور پر ہم لوگوں کو اس زمین سے نکال دینا چاہتے ہو. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا کہ فرعون نے کہا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. جب تم نے جادو دکھلایا ہے اے موسیٰ تو تمہارے مقابلے میں ہم بھی اسی طرح کا جادو لائیں گے، لہذا ہمارے اور تمہارے درمیان مقابلہ ہو، اس کے لیے ایک جگہ مقرر کرو، اور جو جگہ مقرر کرو وہاں پہ نہ ہم خلاف ورزی کریں گے نہ تم خلاف ورزی کرو گے. جو جگہ مقرر ہوگی، جو وقت مقرر ہوگا، اس مقرر وقت پہ تم کو بھی پہنچنا ہے اور ہم کو بھی پہنچنا ہے، اور ہم دونوں یکساں پہنچیں گے.
اس نے کہا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جگہ مقرر ہو اور اس جگہ پہ ہم بھی پہنچے اور تم بھی پہنچو، اور پہنچ کر کے تم بھی اپنا کرتب دکھاؤ ہم بھی اپنا کرتب دکھائیں، جو جیت جائے گا وہی یقینی طور پر حقدار ہوگا اور حق پہ ہوگا۔ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام بس اسی بات کے انتظار میں تھے، کیونکہ لوگوں کے درمیان جو شکوک و شبہات یہ فرعون اٹھا رہا تھا اس کو زائل کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے، اور جو تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے بس یہی ایک موقع تھا، بس یہی ایک موقع تھا۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، جو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، قال موعدکم یوم الزینہ، ایک کام کرتے ہیں، یہ جو تم جادوگری کا مقابلہ کروانا چاہتے ہو اس کے لیے سب سے بہترین وقت یہ ہے کہ جو ہمارا سالانہ جشن ہوگا، وہ سالانہ جشن ہوگا، وہی عید کا دن، اسی دن کو ہم مقرر کریں گے، اور جس سالانہ جشن کے دن شہر کے سب سے بڑے میدان میں پورے ملک سے لوگ کھنچ کر کے آ کر کے جمع ہوتے ہیں، اسی جگہ پہ سارے لوگوں کو بلائیے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور بالکل جب دن کمپلیٹ ہونے لگے گا، یعنی 10 11 12 بجے کا وقت ہوگا، اسی وقت سارے لوگوں کو جمع ہونا ہے۔ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، چاشت کے وقت سارے لوگ جمع ہوں۔ لوگوں کو جب جمع کرنے کا وقت بتایا جائے تو وہ چاشت کا وقت، اور دن جو ہوگا وہ عید کا دن ہوگا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دل کی آواز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بالکل اجنبی، ابھی ایک زمانہ گزار کر کے مدین سے مصر میں آئے ہوئے ہیں، سارے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے جب فرعون نے چیلنج کیا تو فوراً ایکسپٹ کیا اور کہا کہ عید کا دن مقرر کیا جائے، جس دن دارالسلطنت میں کیپٹل میں سارے لوگ چلے آتے ہیں اور ایک بڑا میدان جو شہر کا ہے اسی میں سب لوگوں کو جمع کیا جائے۔ بات فکس ہو گئی، جادوگر کو بلانے کی بات ہو گئی اور سارا وقت فکس ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فتولی فرعون، ساری بات جب فکس ہو گئی تو فرعون اپنے لوگوں میں واپس چلا گیا، فجمع کیدہ، اور اپنے سارے ہتھ کنڈے کو جمع کیا، ثم اتا، اور مقابلے کے دن آ گیا۔ کیونکہ یہاں پر جادوگروں کے ہار جیت کی کا مسئلہ نہیں تھا کہ یہ جادوگر جیتیں گے یا موسیٰ علیہ السلام جیتیں گے، یہ مسئلہ نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اب فرعون برسر اقتدار رہے گا یا نہیں رہے گا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو رب کہتا ہے اور لوگوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے، اب اس کی حکومت باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، بس اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے فرعون نے پورے ملک میں اعلان کیا اور جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے سب کو بلوا لیا، اور جس دن مقابلہ طے ہوا تھا اس دن اس میدان کے اندر فرعون جادوگروں کے ساتھ اور اپنے پورے لاؤ لشکرے کے ساتھ آ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام میدان میں آئے اور اب قریب تھا کہ کچھ دیر کے بعد جو ہے مقابلہ شروع ہوگا، اس سے پہلے چونکہ یہ نبی ہے اور نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب معاملہ بالکل اب تب کا ہو جائے، آر پار کا ہو جائے، تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دعوت ہے وہ نبی ضرور دیتے ہیں۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام فوراً مجمع میں کھڑے ہو گئے، قال، اور کہا، قال لهم، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، تم لوگوں کے اوپر افسوس ہے۔ افسوس کس بات کو لے کر کے ہے؟ کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ نہ باندھو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے تم کو نیست و نابود کر دے گا۔ یعنی ہم نے جو معجزہ پیش کیا ہے اور ہم نے جو دعوت پیش کی ہے اور ہم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دیا ہے، اس کو تم جادو کہہ رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزے کو جادو مت کہو۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھو گے تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے تم کو دوچار کرے گا۔ اور پھر آگے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو جھوٹ بولے گا اس کا جھوٹ زیادہ دن تک نہیں چل پائے گا۔ یعنی تم نے سمجھ لیا ہے، تم کو یقین ہو چکا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، اور ہم نے جو معجزہ اور نشانی دکھلائی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے، اور ہم نے جو دعوت دی ہے اس سے تم کو یہ بات بالکل واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی طرف سے تم کو پیغام پہنچا رہا ہوں۔ ان تمام باتوں کو سمجھ لینے کے بعد بھی جو تم لوگوں کے آنکھ میں دھول جھونک رہے ہو اور یہ جو سیدھے سادے عوام ہیں ان کو بہکا رہے ہو، گمراہ کر رہے ہو، تو یہ جھوٹ ہے۔ اور یاد رکھو، جھوٹ بہت دنوں تک چلنے والا نہیں، اور جھوٹ کبھی بھی بہت دنوں تک نہیں چلتا ہے۔ کبھی بھی سڑ چڑھ کر کے اگر بولتا ہے تو سچ اور حق
اور جھوٹ ہمیشہ ناکام و نامراد ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا یقینی طور پر وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا. جب موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں اٹھ کر کے یہ تمام باتیں لوگوں کے سامنے کہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے اس کو انہوں نے پورا کیا اور بتلایا کہ اللہ کے معجزے کو تم لوگ جادو نہ کہو. تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. بعض لوگوں کے دلوں کے اندر بہت زیادہ اثر پڑا، اور جب لوگوں پر اثر پڑا تو فرعون کے جو بڑے بڑے جو سردار تھے اور ان کے قوم کے جو اکابرین تھے ان کے درمیان اختلاف ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کی بات سنتے ہی ان کے درمیان اختلاف ہو گیا. اختلاف ہوا تو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ موسیٰ علیہ السلام دیکھو ان کا چہرہ کتنا نورانی ہے، یہ جادوگر نہیں ہو سکتے، دیکھو ان کی تعلیم کے اندر کتنی حقیقت ہے اور کتنی صداقت ہے، یقینی طور پر یہ نبی ہے، اور اگر نبی کے مقابلے میں آؤ گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے. اختلاف پیدا ہو گیا. جب لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تو فوراً سرداران جو تھے وہاں پر کے اٹھے اور اٹھ کر کے جا کر کے سر جوڑ کر کے مشورہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے. اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اس معاملے میں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا. وہ لوگ اختلاف کرنے لگے. وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور سر جوڑ کر کے بالکل خاموشی سے ایک دوسرے سے الگ جا کر کے مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ کیا کیا جائے. اسی میں بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں اس معاملے کو ختم کر دیا جائے، یہ جو مقابلہ ہوا ہے اس کو یہیں پہ پوسٹپونڈ کر دیا جائے، کیونکہ نبی کے مقابلے میں کبھی بھی تم لوگ نہیں آگے بڑھ سکتے ہو، اور اگر نبی کا مقابلہ کرو گے تو یقینی طور پر ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا ان ہذان لساحران، نہیں یہ دونوں جادوگر ہیں. جو ہٹھی قسم کے، ہٹدرم قسم کے، بدترین قسم کے لوگ تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنا اور نبی کا انکار کرنا اپنا شیوا سمجھتے تھے، ایسے لوگوں نے کہا کہ ان ہذان لساحران، یہ دونوں جادوگر ہے. یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور پر تم تمام کو تمہارے ملک سے نکال دیں، اور وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تم جو عمدہ زندگی گزار رہے ہو، تمہاری جو بہترین زندگی گزر رہی ہے بالکل پرسکون، وہ چاہتے ہیں کہ یہ زندگی بالکل ختم ہو جائے، نست و نابود ہو جائے، اور تم کو تمہارے شہر سے نکال باہر کریں. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، لہذا ایک کام کرو، اپنے تمام جو تدبیریں ہیں سب کو اکٹھا کرو اور متحد ہو کر کے موسیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. متحد ہو کر کے موسیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، بالکل متحد ہو جاؤ اور جتنا تمہارے پاس تدبیر ہے سب کو اکٹھا کر لو اور موسیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج جو سر بلند ہوگا وہی کامیاب ہوگا. اگر موسیٰ سر بلند ہو جائیں گے تو موسیٰ کامیاب ہو جائے گا، اگر تم لوگ جیت گئے تو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے. یہاں تک یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی، اور اب آگے کا جو مرحلہ ہے وہ مقابلے کا ہے، جس کا پورا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اگلی آیات میں ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی روشنی میں ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور وہ نصیحت کیا ہے؟ وہ نصیحت یہ ہے کہ انبیاء یقینی طور پر اپنی امت کے لیے شفیق ہوتے ہیں، رحیم ہوتے ہیں. آخری حد تک وہ چاہتے ہیں کہ ان کی امت کے لوگ جو ہیں وہ سیدھے راستے پر آ جائیں. اور اسی چیز کو موسیٰ علیہ السلام نے کر دکھایا کہ جب مقابلے کی بات آئی تو پہلے سمجھایا کہ دیکھو اپنی شامت کو تم آواز نہ دو، اللہ کی ناراضگی کو مت مول لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو اس دعوت ہے اس کو تم قبول کر کے اللہ کی رحمت میں آ جاؤ. لیکن ان لوگوں نے قبول نہیں کیا اور مقابلے کے لیے آگے بڑھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ یہی کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لمحہ اور ہر آن تمام نبیوں سے آگے بڑھ کر کے اپنی امت کے ہر فرد کے لیے انتہا درجے کی شفقت کو ظاہر کیا اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچا کر کے اللہ کے رحمت میں لانے کی کوشش کی. یقینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تمام انسانوں کے لیے رحمت تھی اور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے والا بنائے، صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.